الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم ناظرین و سامعین، ایک مسلمان اور مومن کی حیثیت سے ہر مرد اور عورت کے دل کے اندر یہ تمنا اور خواہش اور آرزو ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا دیدار کرے، وہی اللہ کا گھر کہ جس کی طرف ہم رخ کر کے روزانہ 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں، اور جس کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور جس کے بارے میں اقبال نے کیا ہی خوب فرمایا تھا کہ دنیا کے بت کدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا، ہم پاسباں اس کے وہ پاسباں ہمارا۔ تو یہ خانہ کعبہ کیا ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا اور اس کو کیسے تعمیر کیا گیا، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 کا ہم مطالعہ کریں گے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی کچھ خوبیاں بھی بیان کی ہیں اور ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی جدوجہد کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ جب ہم نے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو ہم نے مثابہ بنایا، یعنی بار بار پلٹنے کی جگہ، جیسے میگنیٹ ہوتا ہے، مغناطیس ہوتا ہے، وہ کھینچتا ہے لوگوں کو ایک طرف، اور اب ایک دفعہ اس کو وزٹ کریں، جائیں وہاں اس کی زیارت کریں تو دل کرتا ہے کہ دوبارہ جائیں، بار بار جائیں۔ للناس، تمام انسانیت کے لیے، وہ امنا، اور امن کی جگہ ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیکیورٹی فراہم کر دی تاکہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ جو اہل ایمان ہیں وہ اس گھر کی زیارت کر سکیں۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو وہاں پہ اس کو محفوظ کر دیا، اور وہاں پہ کہا کہ طواف کرنے کے بعد وہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو یاد کرو، ان کے سیرت و کردار کو یاد کرو، اور فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا، وعدہ لیا، ان سے پختہ ہم نے قول و قرار کیا کہ ان طہر بیتیا، کہ میرے گھر کو پاک رکھنا، صاف رکھنا، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے جو پروانہ وار آئیں اور اپنے اللہ کے گھر کے دیدار بھی کریں، اس کے گرد چکر بھی کاٹیں، اپنے رب کی توحید اور عظمت کے جلوے بھی دیکھیں، والعاکفین، اور جو وہاں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں رمضان کے مہینے میں یا کسی اور مہینے میں بھی، خاص طور پر رمضان میں، والرکع السجود، اور جو رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، تو کیا ہی مقام ہوگا کہ اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر ہم خانہ کعبہ کے سامنے رکوع و سجدہ کریں۔ تو محترم ناظرین و سامعین، یہ جو خانہ کعبہ کا دیدار ہے اور مقام ابراہیم ہے، تو یہ دراصل ہمیں یاد دلاتا ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پہ اپنی جو زوجہ تھی، ان کی بیوی تھی حضرت حاجرہ علیہ السلام، ان کے ساتھ وہاں چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ماسٹر پلان یہ تھا کہ یہ گھر پوری دنیا کے توحید کا ایک مرکز بننے والا ہے، اور وہاں پہ پوری دنیا سے انسان آئیں گے، مومنین اور مومنات آئیں گے، مسلمان خواتین و حضرات آئیں گے، اور وہ اللہ کے گھر کا دیدار کریں گے، اپنے ایمان کو تازہ کریں گے، اپنے ایمان کو جلا بخشیں گے، اور اپنے دلوں کا زنگ اتاریں گے، اور پھر وہ دوبارہ اپنے علاقوں میں لوٹ جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ کا جو گھر ہے وہ مثابہ ہے، وہاں پہ ایک اٹریکشن اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، بظاہر وہاں کوئی درخت نہیں ہے، وہاں کوئی ٹورسٹ پلیس نہیں ہے، کوئی وہاں جو ہے اس طرح کی سینری نہیں ہے، لیکن وہاں سنگلاس پہاڑ ہیں جن پہ کوئی گھاس بھی نہیں اگتی، پھر بھی اس کے اندر اتنی اٹریکشن ہے، اتنی کشش ہے کہ لاکھوں مسلمان تڑپتے ہیں، کروڑوں مسلمان، دنیا کے جو 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، وہ تمنا رکھتے ہیں کہ کاش ہم وہاں جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو یاد رکھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔